نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا ہے 5ویں رکوع میں سورۃ البقرہ کے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو پہچانتے ہو آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تمہاری کتابوں میں ان کی علامات و بشارات ان کے بارے میں موجود ہیں، اول کافر نہ بنو۔ اب خاص ان کے علماء کا ذکر بھی آ رہا ہے، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ، دوسروں کو تم خیر کی دعوت دیتے ہو اور کہتے ہو خیر کو قبول کرو۔ ارے اتنا بڑا خیر اب قرآن کی صورت میں، قرآن حکیم کی صورت میں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ گیا، تم خود آگے بڑھ کر قبول کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو۔ یہ دعوت بلا عمل یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں، خیر کی، دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارا عمل بھی اس کا ثبوت پیش کرے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ صف کی 2 اور 3 آیت میں آتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے اور دعوت دین کا عمل کرنے کے ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ذکر آ رہا ہے یہود کا اور بالخصوص ان کے علماء کا بھی۔ افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ دعوت دیتے ہو دوسروں کو، خود عمل نہیں کرتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر دنیا سے بھی اپنے آپ کو روکنا، دنیا کی محبت میں ڈوب نہ جانا، دنیا کے مفادات سے اپنے آپ کو روکنا، لالچ سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر کرو گے تو حق قبول کر سکو گے، نماز ادا کرو گے اللہ سے تعلق قائم ہوگا، خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، حق قبول کرنا آسان ہوگا۔ بنی اسرائیل کو بھی یہ تعلیم ہے، اور امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جب خطاب شروع ہوگا البقرہ آیت نمبر 153 سے، وہاں بھی ذکر آتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ آگے ارشاد ہوا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور وہ ہے بڑی دشوار بات مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ نماز کے لیے اٹھنا، اپنے معمولات کو چھوڑنا، اپنے مصروفیات کو چھوڑ دینا، بستر کو چھوڑ دینا، نیند کی قربانی دینا، آفس کی سیٹ کو چھوڑ دینا، اپنی اور مصروفیات کو تج دینا، ترک کر دینا، آسان کام تو نہیں ہے تو ذرا بھاری تقاضا معاملہ، لیکن آگے فرمایا الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ کون عاجزی کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والے ہیں، اس سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جنہیں کل کا احساس ہو، کل کی پیشی کا احساس ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہو، نماز ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ نماز ہی کیا، دین کے اور تقاضے ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ جنہیں اللہ کو پانا ہو تو روزہ بھی رکھیں گے، جنہیں اللہ کو پانا ہو وہ نماز بھی ادا کریں گے، جنہیں اللہ کو پانا ہو وہ انشاءاللہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جتنا آخرت کا ایمان پختہ ہوگا اتنا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پہلا رکوع ہے بنی اسرائیل سے خطاب کے ذیل میں، جو کہ 5واں رکوع البقرہ کا۔ اب اس کے بعد ایک تفصیلی کلام ہے سابق امت بنی اسرائیل کے تعلق سے، اور ان میں سے بہت سی باتیں یہاں مختصراً ہیں اور مکی صورتوں میں تفصیلاً آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور بات جو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت تھے نا، اب ہم امت ہے نبی علیہ السلام کی امت، تو ان کے کرتوت کیا تھے؟ کیوں وہ معزول کیے گئے؟ کیوں ان پر اللہ کا عذاب آیا؟ کیوں ان پر غضب ہوا؟ دیکھنا چاہیے نا۔ تو اللہ نے ان کی ہسٹری پہلے ہمارے سامنے رکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل پیر کے طور پر مشابہ ہوتی ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ تو آج اگر ہم امت مسلمہ کے افراد اپنا سیلف آڈٹ کرنا چاہیں، اپنی اسکروٹنی کرنا چاہیں، اپنا سیلف اسسمنٹ کرنا چاہیں، تو اب اگلے 9 رکوعوں میں پچھلی امت کا تذکرہ ہے جس سے ہم اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔
ایک اور بات پہلے بھی ذکر آ چکا، 2/3 مکی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے البقرہ سے پہلے، تو یہاں مختصر کئی واقعات کا ذکر آ رہا ہے جن کی تفسیرات مکی صورتوں میں انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ ان میں زمانی ترتیب بھی نہیں، بعد والا واقعہ پہلے والا واقعہ بعد میں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، ترجمہ رکھیں گے اور مختصر وضاحت بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع ہے، آیت نمبر 47۔ ایک اور نقطہ، آیت نمبر 47 اور 48 جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں سے جو نقطہ شروع ہو رہا ہے، جو مفاہیم آ رہے ہیں، یہی 2 آیتیں انہی طرح کے الفاظ، انہی آیات کے الفاظ کا مبیش ذرا سے فرق کے ساتھ البقرہ آیت نمبر 122 اور 123 میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پورا خطاب اس بریکٹ کے اندر ہے، بنی اسرائیل سے خطاب یہاں شروع ہو رہا ہے، آیت 47-48۔ ایسے ہی الفاظ جب خطاب مکمل ہوگا، ان کے تعلق سے کلام مکمل ہوگا، آیت نمبر 122 اور 123 میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب تو اصل فضیلت نبی مکرم علیہ السلام اور آپ کی امت کی ہے، اس وقت جہان والوں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ہزاروں انبیاء آتے رہے، سینکڑوں برس تک ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، کئی کتابیں ان کو عطا ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور کئی بڑی بڑی بادشاہت ان کو عطا فرمائی۔ اللہ نے بڑا ان کو نوازا، لیکن جب کرتوت خراب ہوئے اور حرکتوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو پھر اللہ کا غضب بھی ہوا۔ یہ ذکر بھی آگے آئے گا اور ہماری سبق آموزی کے لیے۔ اگلی آیت بھی بہت قیمتی ہے، جب امتوں میں زوال آتا ہے تو وہ چور دروازے نکالتے ہیں، وہ وے آؤٹ نکالتے ہیں، وہ سستا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کل کی کامیابی کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا کچھ بدلہ نہ بن سکے گا، ہر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش ہوگا، ہر ایک خود اپنی جواب دہی کے لیے پیش ہوگا، کوئی دوسرا اس کی جگہ جواب نہیں دے گا۔ نمبر 2، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی اس سے جھوٹی سفارش قبول کی جائے گی۔ سچی سفارش کے تو ہم قائل ہیں، جھوٹی سفارش، جھوٹوں کے لیے سفارش، باطل پرستوں کے لیے سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ یہ دنیا میں چلتا ہے، پیسے دو چھوڑا لو، سورس لگاؤ چھوڑوا لو، اور کسی کے تعلقات استعمال کر لو، کھلا دو پلا دو، خرید لو اور چھوڑوا لو، ادھر چلتا ہے، ادھر نہیں چلے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں فلاں بچاتا ہے، فلاں چھڑاتا ہے، کل کوئی نہیں بچائے گا ان کافروں کو، ظالموں کو، سرکشوں کو، باغیوں کو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے۔ تو اس دن، قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جھوٹی شفاعت نہیں چلے گی، اور کوئی معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا، اور کہیں سے مدد نہیں آئے گی۔ یہ پرائمریلی بنیادی طور پر فکر آخرت کا نقطہ ہمارے سامنے آیا۔ یہ جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا درست ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایک چارج شیٹ ہے، کرتوتوں کی ایک لسٹ ہے، بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے، ان کے جرائم کا تذکرہ آ رہا ہے، مختصر واقعات، بعد میں تفسیرات مکی صورتوں میں انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے برے عذاب کے ذریعے، یعنی سختیاں کرتے تھے تم پر۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تفصیلات مکی صورتوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تمہیں اللہ نے بچایا اے بنی اسرائیل والو، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا۔ 40 رات سے مراد رات دن دونوں شامل۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہوئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، ان کے کرتوتوں جرائم کی ایک لسٹ ہے، اللہ معاف فرماتا رہا مگر یہ ناہنجار ہی بنے رہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والی آیات اور احکام، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بنی اسرائیل امت بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ان کو تورات احکام کی صورت میں عطا کی گئی، اس کا تذکرہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، فقتلوا انفسکم، پس اپنوں کو قتل کرو۔ اللہ اکبر، یہ غلامانہ ذہنیت تھی اور بنی اسرائیل غلام رہے آل فرعون کے، تو آل فرعون کے ہاں بھی کوئی تقدس کہیں ہوگا تو وہ تقدس ان کے دل و دماغ میں بھی آ گیا اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا ڈالا، بدترین شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب توبہ کی شکل یہ بتائی گئی ہے کہ قبیلوں کے جن جن لوگوں نے 12 قبیلوں کے جن جن لوگوں نے شرک کیا انہیں مرتد ہو گئے، اپوسٹیٹ ہو گئے، دین سے پھر گئے ہیں، خارج ہو گئے ہیں، تو ان کو قتل کیا جائے اور اپنوں کو جو تمہارے قبیلے کے لوگ جو شرک میں مبتلا ہوئے ان کو قتل کرو۔ یہ مرتد کی سزا، دین سے پھر جانے والے کی سزا، اپوسٹیٹ کی سزا بنی اسرائیل میں بھی تھی، ان کی شریعت میں بھی، اور نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس کو برقرار رکھا گیا۔ اس کے مزید تفصیلات پھر وہ تفاسیر میں اور فقہاء کے ہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تفصیلات آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، ہم تو خود دیکھیں گے اللہ کو اعلانیہ اوپنلی پھر تمہاری بات کو اے موسیٰ مانیں گے۔ معاذ اللہ، یہ تقاضے کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ یہ کڑک بجلی کی آئی اور یہ ہلاک کر دیے گئے جنہوں نے تقاضا کیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندگی عطا کی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سورۃ البقرہ میں ایک سے زائد واقعات ہیں کہ مردے کو زندگی عطا کر دی گئی۔ یہ بجلی کی کڑک روایات کے مطابق 70 افراد تھے، انہیں اللہ نے ہلاک کر ڈالا، دوبارہ زندگی دی۔ ایسے اللہ مردوں کو زندگی دے گا، مگر احسان مانو تمہیں زندگی عطا کر دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہ بات کی بات ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھرتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بھی معاملہ کیا۔ اس سے قبل کی بات بھی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو، من و سلوہ تمہیں عطا ہو رہا ہے۔ بادل کا سایہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دھوپ سے بچا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ من کیا ہے؟ شبنم کے قطرے، نیوٹریشن کا بہت بڑا ذریعہ، شبنم کے قطروں کی طرح نیوٹریشن کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور سلوہ کیا ہے؟ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے، بغیر کسی محنت کی چیزیں مل رہی تھی، نیوٹریشن مل رہی تھی، غذا مل رہی تھی، فوڈ ان کو مل رہا تھا۔ اللہ کے انعامات کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا۔ اللہ فرما رہے نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے کوئی اللہ کا نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ہی ان لوگوں نے ظلم کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، ایک مراد بیت المقدس ہے، یروشلم پہلے مشرکین کے ہاتھوں میں تھا، وہاں پر داخل ہونے کو کہا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ
اقتدار حاصل کرنے کو کہا گیا، ایک رائے کے مطابق اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی اختیار کرنا، تکبر نہ کرنا، اکڑ نہ دکھانا، جیسے فاتحانہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا، سجدہ ریز ہوتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہنا بخش دے، استغفار کرنا، اے اللہ حطہ بخش دے ہم تمہیں، اللہ فرماتا ہے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں تمہیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ان قریب مزید عطا کریں گے نیکی کرنے والوں کو۔ تم اگر نیکی کی روش پر ہو اللہ اور عطا فرمائے گا، بخشش مانگو اللہ خطائیں بخش دے گا۔ مگر ان کا معاملہ کیا بنا؟ زبانوں پر چٹخارے تھے، دنیا پرستی میں مبتلا تھے، مادہ پرستی میں مبتلا تھے، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ، توکل کا معاملہ، استغفار کا معاملہ، بخشش مانگنے کا معاملہ، توبہ کرنے کا معاملہ، اس کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، اور چٹخارے کیا ہیں زبان پر، وہ ان کے حوالے سے روایات میں ذکر آتا ہے۔ اگلے الفاظ سنیے گا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں کہا گیا تھا حطہ کہنا، اے اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، انہوں کا حمتا، اے اللہ گیہوں دے دے، اے اللہ گندم دے دے، اے اللہ دانے دے دے، اے اللہ یہ دے دے، وہی زبان پر چٹخارے، فوڈ اور کھانا پینا اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ ہے، کھانا پینا ہے، اللہ گلہ ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دادا سے پوتے نے پوچھا، دادا آپ لوگوں کا کیسا دور تھا جب آپ کے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں تھے، ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور آپ لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو دادا نے کہا بالکل بیٹا اسی طرح کی جیسے آپ لوگوں کا دور ہے، نہ اللہ کو پکارتے ہو، نہ اللہ کے سامنے جھکتے ہو، نہ اللہ کو یاد کرتے ہو، نہ تمہاری پیشانی زمین پر لگتی ہے، نہ دعا کے لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو۔ ایسا آج نہیں ہو رہا ہمارے ہاں بھی۔ ابھی تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، مساجد بھی آباد ہیں، اللہ مساجد کو آباد رکھے۔ واٹ نیکسٹ، واٹ آفٹر دا منتھ آف رمضان؟ بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ رجوع کی، پلٹنے کی توفیق دے۔ ان ظالموں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تھا حطہ کہ بخشش مانگو، یہ کہنا اللہ گیہوں دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ چارج شیٹ مستقل ان کے کرتوتوں کی بیان ہو رہی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو کہا تھا فضیلت دی دنیا والوں پر، اس وقت کے جہان والوں پر، اور حالت کیا ہو رہی ہے جب کتاب کو فراموش کر رہے ہیں، پیغمبر کی بات کو فراموش کر رہے ہیں، دین کا سودا کر رہے ہیں، معاذ اللہ دین کو فراموش کر رہے ہیں، تو یہ حشر ہو رہا ہے ان لوگوں کا۔ اور سنیے اللہ نے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا سوال کیا، اللہ کے حضور صحرا ہے، اللہ پانی عطا فرما دے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بھی بڑے معجزات۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ 12 قبائل تھے، قبائلی زندگی میں جھگڑوں کے امکانات بھی زیادہ ہو جایا کرتے تھے، ہر ایک کے لیے الگ الگ پینے کا گھاٹ مقرر ہو گیا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے اپنے گھاٹ کو جان لیا کہاں سے ان لوگوں کو پانی لینا ہے۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کو بھی کہا ہمیں بھی کھانا ہے، ہمیں بھی پینا ہے اللہ کے رزق میں سے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگوں کی گردنیں کاٹ کر مال نہیں کمانا، لوگوں کی ہڑپ کر کے جائیداد مال نہیں کمانا، فساد نہیں مچانا، لوگوں پر ظلم و ستم زیادتی کر کے ان کی جیبیں نہیں کاٹنی، اپنی تجوریاں نہیں بھرنی۔ اللہ اس سے ہم سب کو، مال حرام کی شکل سے ہم سب کو، فساد مچانے کی شکل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَمْ نَصْبِرْ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے۔ اللہ کی عطا تھی من و سلوہ، بہت کچھ عطا ہو رہا ہے، بغیر محنت کے عطا ہو رہا ہے، فضل الہی سے عطا ہو رہا ہے۔ اب زبانیں چٹخارے مانگ رہی ہیں، ٹیسٹ کا چینج ہونا چاہیے، ہم تو فیڈ اپ ہو گئے اس چیز سے، ہم تو بالکل سیچوریشن پوائنٹ پر آ چکے ہیں۔ چلتا ہے نا جی، ذہن میں رکھیے گا، ان کا بھی مسئلہ آ گیا، سیچوریشن کہہ رہے آ گئی، اور اب ہمیں لطف نہیں آ رہا اس کے اندر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے نکالے وہ جو زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا کچھ ترکاری، وَقِثَّائِهَا اور ککڑی، وَفُومِهَا اور گندم، وَعَدَسِهَا اور مسور، وَبَصَلِهَا اور پیاز۔
اب یہ اگے گا تب جب تم محنتیں کرو گے، بغیر محنت کے مل رہا ہے اس پر شکر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی محنت کے حوالے، مشقت کے حوالے کر دے گا۔ تو کہہ رہے ہیں ترکاری ملے، ککڑی ملے اور گندم ملے اور مسور ملے اور پیاس ملے، چٹخارے چاہیے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ یہ تم پیاس ککڑی وغیرہ چاہتے ہو من و سلوہ کے مقابلے میں، اللہ کی عطا تمہیں پسند نہیں، اللہ کا فضل تم اس پر راضی نہیں اور تمہیں چٹخارے چاہیے ہیں۔ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں جا کر اترو اور وہاں جا کے گویا کہ سیٹل ہو جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، بے شک وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو، جاؤ خود ہی جا کے تلاش کر لو۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ کی نعمت پر قناعت نہ کرے، شکر نہ کرے، راضی نہ ہو تو پھر اللہ بندے کو حوالے کر دے، جاؤ خود ہی جا کے تلاش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہلوا دیا گیا جاؤ کسی شہر میں جا کر بسو اور جاؤ جو تمہیں چاہیے تمہیں مل جائے گا، خود جا کر تلاش کر لو۔ اللہ اکبر۔ اب الفاظ سنیے، وہ قوم، وہ امت جس کو کہا کہ تم فضیلت والے ہو، جہان والوں پر اس زمانے میں تمہیں فضیلت عطا کی گئی، اس وقت کے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دل کے کانوں سے سنیے گا اور آج امت مسلمہ کے زوال پر غور بھی فرمائیے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غیر المغضوب علیہم، یاد آیا یہ یہود ہے۔ البقرہ بھی آیت 61 میں ذکر آ رہا ہے، اور فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو ناحق شہید کیا کرتے تھے، قتل یعنی شہید کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ کہ جن کو کتابیں اور انبیاء اور رسول عطا ہوئے، بادشاہت عطا ہوئی، صدیوں نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا، ان کا عالم کیا ہے؟ ذلت محتاجی تھوپ دی گئی، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ کیوں ہوا؟ اللہ کی آیات کا انکار کیا، فراموش کیا، احکام کو پس پش ڈالا اور انبیاء کو شہید تک کر ڈالا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، یہ ان کا انجام ہوا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، آج اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، ہم سمجھیں، عمل کریں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے نیک بندوں کو اس ماضی میں شہید تک کیا گیا، ظلم بھی اس امت میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مظالم سے امت کو نجات دے، ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کریں، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور کون لوگ ہیں؟ ایمان والے، یہودی، نصرانی اور صابئین۔ بعض لوگوں کو اس سے مغالطہ ہو گیا اور کچھ لوگوں نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ اصولی بات ہم سمجھ کر آ چکے ہیں کہ رسالت پر ایمان بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرنا اور رسالت کو نہ ماننا ایمان ہی کی نفی اللہ فرماتا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 8 میں یہ بات آ چکی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ہر دور میں جو انبیاء آئے ان نبی کو ماننے والے صاحب ایمان اور ایمان لا کر نیک عمل کرے وہ کامیاب ہوں گے۔ اب رسالت کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، جو ان پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک اہم نقطہ، صابئین کون ہیں؟ ماضی کے کچھ افراد اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، توحید پر تھے، بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہوا، جیسے کہ یہود اور نصارہ میں بھی بگاڑ پیدا ہوا۔ تو اس آیت کریمہ کے تعلق سے یاد رہے، ہر دور میں جو نبی تھے ان پر ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے کامیاب۔ اب رسالت قیامت تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو ان کی ختم نبوت پر ایمان رکھے، انہیں اللہ کا آخر رسول مانے اور ان کی الہی تعلیمات پر عمل کرے، یہ ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان ہمیں نصیب فرمائے اور نیک اعمال میں آگے بڑھائے اور ان کی تعلیمات پاکیزہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مطالعہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دعا پر آج کی اس نشست کا ہم اختتام کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض،
اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ قرآن پاک کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے، اللہ اخلاص عطا فرما، برکت عطا فرما، آسانی عطا فرما، سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اے اللہ التجا کرتے ہیں ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا کا معاملہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔